سے پہلی آیات میں دین حق کا انکار کرنے والے لوگ، باطل اور جھوٹ پر، کفر پر زندگی بسر کرنے والے لوگ، ان کا اخروی اور دنیاوی انجام بیان کیا۔ اب ان آیات میں ان کے مقابل جو مسلمان جماعت ہیں جنہوں نے حق بات کو، سچے عقائد، افکار اور نظریات کو مان لیا ہے، یہ شروع میں تو کمزور تھے، لیکن اب ان کی ذہنی اور عقلی قوت بڑھ گئی قرآن کو ماننے سے، رسول اللہ کی صحبت سے ان کے اندر دین کی تاثیر پیدا ہو، تعلیمات حق کا اثر پیدا ہو گیا۔ اب دشمن یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر طرح طرح کے سوال کریں، شک پیدا کریں، ان کو اپنے دین سے ہٹانے کا منصوبہ بنائیں، ان کو مختلف حالات میں دباؤ میں لے کر آئیں۔ اب ان کے سارے منصوبے جو انہوں نے بنائے تھے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے، قرآن کی تعلیم سے ہٹانے کے اور ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب یہ مایوس ہو گئے۔ قرآن نے ان آیات میں ان کی مایوسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مرتد بنا سکیں۔ مکہ کا نظام، عرب کی قوتیں، اس دور کے سارے لوگ رسول اللہ کی محنت کو واپس کفر اور شرک کی طرف دھکیل دیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مایوس کر دیا اس بات سے، اور اس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ بھلا مسلمان اب دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، اسے سمجھ لینے کے بعد، اسے پڑھ لینے کے بعد، اسے ٹھیک طرح سن لینے کے بعد ان کے اوپر تمہارا اثر کیسے آئے گا، تمہارا داؤ کیسے چلے گا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ قل ادعو من دون اللہ، فرمایا میرے پیغمبر اس کو کہہ کیجیے ان کافروں کو، دین حق کی دشمن قوتوں کو، کیا تم چاہتے ہو ادعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو پکاریں، ان لوگوں کو بڑا سمجھیں، ان لوگوں کو اپنے اوپر حاوی اور خدا کے درجے میں لے کر آ جائیں، ما لا ينفعنا، جن کا ہماری زندگی میں نفع کا کوئی عمل دخل نہیں، ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضرنا، اور جو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ایسی بھوتی قوتیں، کمزور قوتیں، ان کو ہم اپنے سروں پر مسلط کر دیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، ہم رسول اللہ کو، قرآن کو، دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، حالانکہ اللہ نے ہمیں کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر، جہالت سے نکال کر ہمیں اللہ نے ہدایت دی، نور ایمان دے دیا، روشنی دے دی، اب ہم پتہ کیوں اس کو چھوڑیں گے؟ لیکن چونکہ وہ لوگ آپس میں رشتہ دار بھی تھے، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ کافر، باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا کافر، اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میں دوسرے پر اثر ڈال کر اسے میں واپس لے آؤں، تو اب نہ خاندانی اثر ان کو اسلام سے ہٹا سکتا ہے، نہ ریاستی دباؤ ان کو ہٹا سکتا ہے، نہ کسی شیطان کی کوئی قوت ان کو راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ اب یہ مستقل مزاج، دین پر ڈٹ جانے والے لوگ جن کو ہدایت مل گئی، وہ بھلا دین کو کیوں چھوڑیں گے، کیوں مرتد ہوں گے، ان کے داؤ میں کیوں آئیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے، کالذی استحوذہ الشیاطین فی الارض، جس طرح ایک آدمی راستہ بھول کر جنگل کے کسی دور جگہ پر چلا ہے، وہاں اس کو کسی شیطان نے، کسی جن نے، کسی
کسی بگڑی ہوئی قوت نے اپنے اثر میں لے کر اس کو جنگل اور بیابان میں اپنے کنٹرول میں کر لیا، اپنے خیال اس کے اوپر مسلط کر دیے، اب وہ حیران پریشان ہے، راستہ کون سا تلاش کرے، مشرق جائے، مغرب جائے، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، اب اسے کوئی راستہ پتہ نہیں چلتا، حیران، اب وہاں حیران ہے، تردد میں، شک میں ہے کہ وہ کس طرف جائے، اور دور اس کے دوست کھڑے ہیں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اب اس کے دور ساتھی اس کو دیکھ لیتے اور اس کو بلاتے ہیں اور اس کو توجہ دلاتے ہیں، راستہ ادھر ہے، تو ادھر کدھر جا رہا ہے، یہ تیرا ہمارے پاس آ، ہماری اس جماعت میں، اجتماعیت میں شامل ہو جا، اور تو اس حیران اور پریشان اور ضلالت اور گمراہی کے دور سے نکل آئے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو کیا کیجیے، اتنا ہدی اللہ والہدی، اصل ہدایت تو اللہ کی، اللہ نے دین کے اصول واضح کر دیے، کامیابی کی بنیاد کس پر ہے، اسلام اور ایمان پر ہے، اسلام اور ایمان پر استقامت ملتی ہے، اس پر ہم عمل کریں، وہ ہمیں کہاں سے ملے گی، وہ رسول اللہ اور مسلمان جماعت کے ماحول سے ملے گی۔ تو اب ہمیں اسلام کا بھی پتہ چل گیا، اس کی اصولوں کا بھی پتہ چل گیا، ہمیں اس کی دعوت بھی پہنچ گئی، اور اس کی دعوت دینے والے نبی، ان کی صحبت اور تاثیر بھی پتہ چل گئی، اور اس جماعت کا ماحول بھی ہمیں راس آ گیا، اب ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟ قل ان ھدی اللہ والہدی، کہہ دیجیے اصل راستہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، وہ اسی کی راہ ہے جو انسان کو کامیاب کرے۔ اب ہمیں تو حکم ملا ہے، امرنا لنسلم لرب العالمین، ہمیں حکم ملا ہے، اب ہم دنیا میں رب العالمین کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، کسی کے قانون پر نہیں چلیں گے، ہم تو صرف ایک اللہ کے حکم پر اور اس کے قانون پر چلیں گے، جو قانون نبی برحق نے اور ان کی ترجمان جماعت نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اب ہم اپنی سمجھ کو ان کے ساتھ، ان کی سمجھ سے ہم نے مرتب کر لیا، منظم کر لیا، اب ہماری عقل اور ہماری سمجھ درست ہو گئی، اب ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟ اس لیے اب دشمنوں کو مایوس ہونا پڑا، کیونکہ جب ایک آدمی، ایک جماعت قرآن کو سچے طریقے سے سمجھ لیتی ہے، دین کے اصول اور ضابطے معلوم کر لیتی ہے، اور اس کی ترجمانی کرنے والے سچے لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر ان کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اب تمہارے لیے راستہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ حکم ملا، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھو، نماز رب سے تعلق کا نام ہے، اور دین رب سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور نبی بھی آ کر اللہ کا تعلق انسانوں اور بندوں کے درمیان رب کو پیدا کر دیتا ہے، کہ کسی کو بھی کسی غیر اللہ کے تابع نہیں ہونے دیتا، لہذا واتقوا، نماز بھی اللہ کے لیے قائم کرنی ہے، تعلق اور رابطہ بھی اللہ کا قائم رکھنا ہے، اور اسی کے قانون کی اتباع کرنی ہے، اور دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کے پاس تم سب اکٹھے ہوگے اور تم سے باز پرس کرے گا۔ دنیا کی زندگی کی اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح کے معیار اللہ نے اپنے ہاں مقرر کر کے رکھے ہوئے، تم سب کو وہاں جمع ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے جو کفر اور شرک کا، جو ظلم اور طغیان کا ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد، دین کے آ جانے کے بعد اس سے جاہل رہنا، نادان رہنا، ناآشنا رہنا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج مسلمان کیوں ناکام ہے؟ انہیں قرآن حکیم کی سچی تعلیمات ہماری نسلوں کے بعد موجود نہیں ہے، وہ خوابوں میں، خیالوں میں، گمراہی میں اور ضلالت میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب ان کو کسی چیز کی تفصیلات کسی جگہ بیٹھ کر انہوں نے سنی سمجھی نہیں،
کبھی ایک راستے کو اختیار کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو اختیار کرتے ہیں، کبھی تیسرے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کو گمراہی سے نکالنا اور قرآن حکیم اور دین کی سچی تعلیمات سے اور اسوہ رسول اللہ سے ان کا تعارف پیدا کرنا، یہ ان کے اگلے دور کے بچاؤ اور بقا کا ذریعہ ہے۔ انسان ماحول سے بچتا ہے، اگر ماحول اس کا شیطانی ہے تو شیطان بنے، اگر ماحول اس کا دین کا اجتماعیت کا ہے تو اس کے اندر یہی اجتماعی اخلاق پیدا ہوں گے، اس کی تاثیرات پیدا ہوں گی۔ اگر ماحول غلط جماعت میں، غلط لوگوں میں جو خود شک شبے میں مبتلا ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں بھی کیا ملے گا؟ شک ملے، تردد حاصل ہوگا، گمراہی پیدا ہوگی اور شیطانوں کا اثر ہم پر حاوی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی تعلیمات کا اثر نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31، 71 اور 72، ان کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تشریح سنی ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور حق پر استقامت عطا فرمائے، اور دین کو چھوڑنے والے جتنے راستے ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرما دے۔ قل ادعو من دون اللہ، تم کہہ دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان لوگوں کو، ان قوتوں کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع پہنچا سکیں ہمیں اور نہ نقصان دے سکیں۔ ونرد علی اعقابنا، اور کیا ہم پھر جائیں الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہے ہمیں۔ کالذی استہوته الشیاطین، جو اس دین کو چھوڑے گا اس کی مثال ہے اس شخص کی تھی جس کا راستہ بھلا دیا ہو شیطانوں نے۔ فی الارض، جنگل میں، حیران، وہ حیران ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے دوست بلاتے ہیں اس کو راستے کی طرف، چلا آ اتنا ہمارے پاس، قل ان ھدی اللہ ھو الہدی، تو کہہ دے اللہ نے جو راہ بتلائی ہے وہی ہے سیدھی راہ۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم تابع رہیں رب العالمین، جہانوں کے پیدا کرنے والے رب کے۔ وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے۔ صدق اللہ۔ اللهم يسر لنا امورنا والراحة لقلوبنا وابداننا والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن پاک کا فیض نصیب فرما، دین کی نسبتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما، ان پر استقامت عطا فرما۔ کفر و شرک اور دین سے مرتد ہونے کے جتنے راستے ہیں اللہ ہمارے اوپر بند فرما، ہمیں راہ حق پر استقامت عطا فرما۔ قرآن حکیم کے علوم، اس کے احکام اور دین کے اصول اور اس کے اعمال، اللہ ہمیں ان کا فہم و سمجھ اور ان کا عمل اور ان کا معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر شیطانی قوت کی گمراہی پیدا کرنے والے جال اور ان کے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما۔ جتنے دوست احباب ہمارے قرآن پاک کے اس درس میں بیٹھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں نصیب فرما۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ ہماری مسجد، مدرسہ اور اس کے ساتھ متعلقہ جو ہمارے دینی، تعلیمی، تربیتی ادارے ہیں، اللہ نور میں جامع عائشہ، دل بنال، اللہ میلاد نگر میں مدرسہ صراط الجنہ، ادارہ تعلیمات شریعہ، واقع ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ، اللہ ان سارے ہمارے